الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمۃ عن ابی مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یقنط فی الفجر قط۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز میں دعائے قنوت کبھی نہیں پڑھی مگر ایک ماہ، نہ اس سے پہلے آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھا نہ اس کے بعد۔ آپ چند مشرکین کے حق میں بد دعا کیا کرتے تھے، یعنی کہ دعائے قنوت فجر کی نماز میں نہیں پڑھی جاتی۔ ٹھیک ہے، آگے حضرت ابو حنیفہ عطیہ سے و ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت نہیں پڑھی مگر 40 دن۔ اس میں آپ قبیلہ اسیہ اور زکوان پر بد دعا کرتے تھے، پھر آپ نے وفات تک قنوت نہیں پڑھی۔ آگے حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی اتحیات میں بیٹھے تھے تو بائیں پاؤں پھیلاتے اور اس پر بیٹھتے اور دایاں پاؤں کھڑا کرتے جس طرح آج کل بیٹھتے ہیں۔ ابن عمر سے سوال کیا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں کس طرح نماز پڑھا کرتی تھی، یعنی کہ اتحیات میں کس طرح بیٹھتی تھی؟ آپ نے کہا کہ اول 4 زانوں بیٹھتی تھی، پھر ان کو حکم ہوا کہ اپنی سرین پر بیٹھے، یعنی کہ پہلے تو 4 چوکڑی مار کر بیٹھتے تھے، بعد ان کو حکم دیا کہ سرین پر بیٹھیں، پھر وہ اس طرح بیٹھنا شروع ہو گئی۔ آگے حضرت ابو برہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشہد اس طرح سکھاتے ہیں جیسے قرآن کی سورت سکھایا کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ صلاۃ کی تعلیم فرمائی، یعنی کہ تشہد کی تعلیم فرمائی۔ ٹھیک ہے، آگے حضرت اتنا یاد کر لینا آپ اچھی طرح۔ ٹھیک ہے، آگے آپ نکالیں شرح قائد کا۔ الثانی الآیات والحدیث الناطقۃ باطلاق المؤمن علی العاصی کقولہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ یہاں سے نا کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہوتا ہے وہ کافر نہیں ہے، اس کی دوسری دلیل دے رہے ہیں، وہ کافر نہیں ہے۔ کس طرح؟ آیات اور حدیث ناطق ہیں گناہ گار مومن کے اطلاق پر، گناہ گار مومن کے اطلاق پر گواہ ہیں حدیث اور قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ کا قول یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو لکھا گیا تم پر، فرض کیا گیا تم پر قصاص، نہ حق قتل کرنے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ اب یہاں پر دیکھو مومن کا لفظ اے ایمان والو، اب جو ناحق قتل کرتا ہے وہ تو کافر ہونا چاہیے، لیکن ان کو مومنوں کے ساتھ تعبیر کیا گیا، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ مومن ہے، کافر نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قول یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اب یہاں اس آیت میں نا اعمال صالح کو بجا کر لانے کے لیے اے ایمان والو توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی طرف، توبہ نصوح توبہ کرو، یعنی کہ اب اس میں جو گناہ کرتا ہے بندہ تو وہ تو کافر ہونا چاہیے، لیکن ایمان کے ساتھ ان کو تعبیر کیا گیا ہے۔ اور آگے اور ایسی آیت اور احادیث بکثرت سے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے تیسری دلیل امت کا اجماع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمارے دن تک اس بارے میں کہ نماز پڑھتے ہیں اس شخص پر جو مر گیا اہل قبلہ میں سے بغیر توبہ کے مر گیا اہل قبلہ میں سے، اس پر نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اس کے لیے کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کا علم ہونے کے باوجود متفق طور پر اس بات پر کہ یہ کہ نہیں ہے جائز، باوجود اس بات پر کہ متفق ہونے کے ساتھ ساتھ کہ یہ غیر مومن کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک ہم جو کافر بندہ مسلمان بندہ مر جائے، وہ نام فرمان ہو، اس نے توبہ بھی نہ کی ہو،
تو اس پر ہم نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کرتے ہیں اور استغفار بھی کرتے ہیں۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ جو کافر ہوتا ہے تو کافر کے لیے نہ استغفار کی جاتی ہے، نہ ان کی بخشش کے لیے دعا کی جاتی ہے، بلکہ یہ جو مومن ہے یہ ہے گناہ گار، لیکن پھر بھی اس کی بخشش کے لیے دعا کی جا رہی ہے، نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، ان کی میت کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جا رہا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو وہ کافر نہیں ہوتا بلکہ وہ مومن ہی رہتا ہے۔ یہ تمام دلائل سے ہم نے ثابت کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے نکالیں آپ اصول الشاشی کا۔ وَبِاعْتِبَارِ هَذَا الْأَصْلِ قُلْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَقْرَبُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور اسی اعتبار کے ساتھ اس اصل میں ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کے قول میں، یعنی کہ اس اصل کا اعتبار کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ جو افعال شرعیہ پر نہیں وارد ہوئی ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہ با اعتبار ذات کے تو مشروع ہے لیکن با اعتبار وصف کے یہ جائز نہیں ہے، با اعتبار وصف کے جائز نہیں ہے۔ جس طرح کہ فاسق کی گواہی کو قبول نہیں کیا جاتا، قبول نہ کرو، اس آیت میں آیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کہ نہ قبول کرو فاسق کی گواہی کو۔ اب جو فاسق ہوتا ہے وہ اہل شہادت میں سے پھر بھی ہے، شہادت کا اہل ہے، گواہی کا اہل۔ فاسق کی طرح فاسق اس کو کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے یا گناہ صغیرہ کے ارتکاب پر مصر ہو، اصرار کرنے والا ہو، یا تو وہ گناہ کبیرہ کرے یا گناہ صغیرہ کرے اور اصرار بھی کرے اس کا، اور بلا طویل کے، یعنی وہ صغیرہ کو بے دھڑک کر دے، کوئی ڈر نہ، بغیر دھڑک کے کر دے صغیرہ گناہ، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ اب آیت کریمہ میں جو آئی ہے نا کہ ولا تقبلوا میں نہیں وارد ہوئی ہے، اب یہ جو نہیں وارد ہوئی ہے نا یہ قبول شہادت پر ہے، یہ کیا ہے؟ قبول شہادت پر ہے، اور یہ بغیر شہادت کے تو محال ہے، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ فاسق جو ہے وہ گواہی شہادت کا اہل ہے تو ہی تو کہا گیا ہے کہ تم شہادت کو قبول نہ کرو۔ مثال کے طور پر ایک بندہ اب اہل ہو ایک کام کا، کسی کام کا اہل ہو تو اس کو کہا جائے کہ تو یہ کام نہ کرے، تو یہ بات تو بنتی جڑتی ہے۔ اب اگر وہ بندہ اہل ہی نہیں ہے اس کام کا، کرنے پر قادر ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو کس طرح کہا جائے گا کہ تو یہ کام نہ کر، یہ کام نہ کر، جب وہ اہل ہی نہیں ہے۔ تو اب اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو فاسق ہے وہ گواہی کا اہل تو ہے، لیکن اس کو روکا جا رہا ہے، اس کو کیا کیا جا رہا ہے؟ روکا جا رہا ہے کہ بے شک فاسق جو ہے وہ اہل شہادت میں سے ہے، پس منعقد ہو جاتا ہے نکاح فساق کی شہادت کے ساتھ، فساق کی شہادت کے ساتھ نکاح منعقد ہو جاتا ہے، یعنی کہ دو فاسق کی گواہیوں سے نکاح کیا ہوتا ہے؟ منعقد ہو جاتا ہے۔ اب یہاں اس سے پہلے آپ شہادت کی تعریف سمجھ لیں، شہادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے شہادت گواہ ہونا، گواہ بننا، اور دوسری ادائے شہادت، گواہی دینا۔ ایک ہے گواہ بننا، ایک ہے گواہی دینا، ایک ہے شہادت گواہ بننا اور ایک ہے ادائے شہادت یعنی گواہی دینا۔ اب نکاح کے منعقد ہونے کے لیے شرط شہادت ہے، گواہ ہونا شرط ہے، نہ کہ ادائے شہادت۔ گواہی دینا شرط نہیں ہے، گواہ ہونا شرط ہے، جو کہ ان میں موجود ہے۔ لہٰذا نکاح منعقد ہو جائے گا کہ اگر کوئی دو فاسق ہوں، اب ان کے سامنے نکاح کیا جائے تو نکاح منعقد ہو جائے گا کیونکہ وہ گواہ بننے کے اہل ہے، لیکن وہ گواہی دینے کے اہل نہیں ہے کہ قاضی کی عدالت میں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہاں ادائے شہادت ضروری ہے، گواہ بننا ضروری ہے، اور فاسق وہی ہے، وہ ہے ہی نہیں۔ فاسق جو ہوتے ہیں ان میں گواہی کی اہلیت ہوتی ہی نہیں ہے اس آیت کی وجہ سے کہ وہ گواہی کے آیت ہے ہی نہیں۔ لہٰذا ولا تقبلوا لہم کے تحت ان کا نکاح یعنی کہ میاں بیوی قاضی کے فیصلے کے مطابق نہ ہوا، یہ عند اللہ تو یہ نکاح ہو گیا کیونکہ یہ محض شہادت یعنی کہ خلاصہ کلام اس بات کا یہ ہے کہ شہادت کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے شہادت گواہی دینا،
ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے گواہ ہونا، گواہ ہونا، جو گواہ ہونا ہے نا وہ تو اس میں ہے، اگر کوئی بندہ دو فاسق کی موجودگی میں اگر نکاح کرے تو وہ گواہ بن جائیں گے، گواہی کے اہل ہیں، گواہی کے اہل ہیں، لیکن آگے گواہی دینے کے اہل نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے کسی پر زنا کی تہمت لگائی تو اگر ان فاسقوں کو کہا جائے کہ تم گواہی دو تو ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ کیونکہ وہ گواہ تو ہیں، گواہ ہیں، لیکن گواہی دینے کے اہل نہیں ہیں، گواہ بننے کے اہل ہیں، گواہی دینے کے اہل نہیں، اسی وجہ سے ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ نہیں، شہادت کے قبول کے اندر وہ شہادت کے علاوہ تو محال ہے کہ اس کے پاس شہادت نہ ہو تو، اور یعنی کہ بندے میں شہادت نہ ہو، شہادت کی اہلیت نہ ہو، اور اس پر حکم لگا دیا جائے کہ بھائی یہ شہادت گواہی نہیں دے سکتا۔ پہلے تو شہادت ہوگی، پھر اس کے بعد حکم لگایا جائے گا نا یہ گواہی نہیں دے سکتا۔ جس طرح کے نکاح معاملے میں وہ گواہ بن سکتا ہے، آگے گواہی دے نہیں سکتا۔ قاضی کی بارگاہ میں جائے گا تو وہ گواہی دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، گواہ بننے کی صلاحیت تو رکھتا ہے۔ صرف نہیں تقابل ان کی شہادت اور ان کی شہادت ایسے فساد کی وجہ سے مقبول نہ ہوگی، ان کی شہادت ایسے فساد کی وجہ سے مقبول نہ ہوگی جو فساد ادا میں ہے، جو فساد ادا میں ہے، جو فساد ادا میں ہے، نہ اس لیے کہ وہ بالکل شہادت کے اہل نہیں ہے، نہ اس لیے کہ وہ بالکل شہادت کے اہل نہیں ہے۔ وَعَلَى هَذَا لَا يَجِبُ، یہاں سے لیان، پہلے یہ سمجھ لے تعریف لیان کی یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے، اب اس کا حکم یہ ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکا تو وہ 4 مرتبہ یوں کہے کہ میں نے اپنی بیوی کے متعلق جو کچھ کہا میں سچا ہوں، 4 مرتبہ یہ کہے، 5ویں مرتبہ یوں کہے کہ اگر میں کہے ہوئے میں جھوٹا ہوا تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو، کہ وہ میں جھوٹا ہوا تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ اب عورت 4 مرتبہ کہے کہ جو کچھ میاں نے، میرے شوہر نے میرے متعلق کہا ہے وہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، 4 مرتبہ کہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر میاں اپنے کہے میں سچا ہوا تو مجھ پر خدا کا غضب ہو، مجھ پر خدا کا غضب ہو۔ یہ لیان کہتے ہیں۔ لیان کا حکم یہ ہے کہ قاضی تفریق ڈلا دے گا اور اس سے طلاق بائنہ واقع ہو، یعنی کہ اگر مرد عورت پر تہمت لگا دیتا ہے زنا کی، اب قاضی کیا کرے ان دونوں کے درمیان تفریق ڈلا دے اور طلاق واقع ہو جائے گی پھر، ٹھیک ہے۔ اور اسی بنا پر ان پر لیان واجب نہ ہوگا، لیان واجب نہ ہوگا، یعنی کہ اگر کوئی فاسق گواہی دے بطور لیان کے، شوہر کو وہ بتائیں کہ تیری بیوی زنا کرا رہی تھی اور وہ دونوں فاسق ہوں تو ان کے لیان، ان پر لیان واجب نہ ہوگا، یعنی کہ یہ لیان کرنا واجب نہ ہوگا، کیونکہ لیان شہادت کا ادا کا کرنا ہے۔ لیان کہتے اس کو کہ شہادت کو ادا کرنا، شہادت ہونا شرط نہیں، شہادت کو ادا کرنا، اور فسق کے ساتھ ادا شہادت نہیں ہوتا، فسق پایا جائے اور یہ پایا جائے اور اب ہم کہیں کہ یہ گواہی دینے کا بھی اہل ہے، تو فسق پایا جائے تو گواہی دینے کا اہل تو نہیں ہوگا، گواہ بننے کا اہل ضرور ہوگا، گواہ بننے کا اہل ضرور ہوگا، گواہی دینے کا وہ اہل نہیں کہلایا جائے گا فسق کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اس کو یاد کر لینا، آگے نکالیں آپ تلخیص المفتاح کا۔ وَأَمَّا تَقْدِيمُهُ فَلِكَوْنِ ذِكْرِهِ أَهَمُّ إِمَّا لِأَنَّهُ الْأَصْلُ، اور بہرحال مسند الیہ کو مقدم کیا جاتا ہے تو اس کے ذکر کے اہم ہونے کی وجہ سے، اس کے ذکر کے اہم ہونے کی وجہ سے مقدم کیا جاتا ہے، یا تو اس سبب سے کہ یہی اصل ہے، یا تو اس وجہ سے کہ یہی اصل ہے، اور نہیں تقاضا کیا جاتا اس سے اس کے عدول کا، اس سے عدول کا کوئی تقاضا بھی نہیں پایا جا رہا ہوتا، کوئی تقاضا بھی نہیں پایا جا رہا ہوتا، یا اس لیے مسند الیہ کو مقدم کرتے ہیں تاکہ سامع کے ذہن میں خبر اچھی طرح جا گزرے،
سامع کے ذہن میں خبر اچھی طرح جا گزرے۔ کیونکہ مبتدا میں خبر کی طرف شوق دلایا گیا، مبتدا میں خبر کی طرف شوق دلایا گیا ہے۔ شاعر کا قول، وہ چیز جس کے بارے میں مخلوق حیران ہے، جس کے بارے میں مخلوق حیران ہے۔ حیوان ایسا حیوان ہے جو مٹی سے پیدا کیا گیا، جو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر جب یہ کہا نا کہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں لوگ حیران ہیں، تو شوق دلایا گیا ہے، تو شوق دلانے کی وجہ سے کیا خبر کو مسند الیہ کو مقدم کیا۔ یا مسرت کی جلدی، نیک فالی کوئی اچھے کام کے لیے مسرت کی جلدی یا بدشگونی کی مساعات کی تعجیل کے لیے یا بری چیز کی جلدی کے لیے بھی لایا جاتا ہے۔ جس طرح کہ سعد فی داری کا، کہ نیک بخت تیرے گھر میں ہے، یا فساق تیرے دوست کے گھر میں ہے۔ اب یہاں پر پہلے میں اچھائی تھی، دوسرے میں کیا تھا، اس کی برائی کے لیے لایا گیا ہے۔ اور یا تو ابہام کے لیے بھی ہوتا ہے اور نہیں زائل ہوتا کسی بھی طریقے سے کہ وہ اس کو ملتزم ہے، جس طرح کہ ان کی مثالوں میں آپ نے دیکھ لیا اچھی طرح سے۔ ٹھیک ہے، یہ اتنا ہی کر لیں آپ، آگے آپ نکالیں ہدایت الحکمہ کنز الدقائق کا۔ آگے باب الزیار، زیار کا باب ہے۔ زیار کہتے ہیں کہ نا جو بندے پر ہمیشہ کے لیے عورتیں حرام ہیں نا، بندے پر جو عورتیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، ان کے کسی عضو کو اپنی بیوی سے تشبیہ دینا، اس کو زیار کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بندہ اگر اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تیری پیٹ میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے، تو یہ اس نے زیار کر دیا۔ اب زیار تب تک وہ اپنی بیوی سے وطی نہیں کر سکتا جب تک وہ کفارہ ادا نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو زیار ہے نا، زیار یہ اگر ان جگہوں کو وہ کہے جس کا دیکھنا حرام ہے، جس طرح کہ پیٹ ہو گئے یا یہ جسم ہو گیا، جو اس کو اپنی بیوی سے تشبیہ دے، تو اس صورت میں وہ زیار کرنے والا ہوگا اور اس پر اس کی بیوی حرام ہے جب تک وہ کفارہ ادا نہ کرتے۔ اور آگے تعریف کرتے ہیں، زیار بیوی کو ایسی صورت کے ساتھ تشبیہ دینا، زیار وہ تشبیہ دینا ہے بیوی کو کسی ایسی عورت کے ساتھ جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو، جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔ حرام ہوگا شوہر پر وطی کرنا، بیوی سے وطی کرنا حرام ہو جائے گا، اور دوائی وطی حرام ہو جاتے ہیں، وطی کی طرف جانا بھی حرام ہو جاتا ہے، اس قول سے کہ تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، یہاں تک کہ کفارہ ادا کر دے تب وہ جائز ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے، تو جب تک وہ کفارہ ادا نہ کرے تو تب تک وہ نہیں۔ بس اگر وطی کر لے اس سے پہلے، کفارہ ادا کرنے سے پہلے، تو توبہ کرے اللہ تعالیٰ کے ہاں، فقط اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کرے، اور وہی جو پیچھے والا کفارہ تھا وہی کفارہ ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے، اور عود سے مراد شوہر کا عزم وطی ہے، اور اس کا لوٹنے سے مراد عزم وطی ہے، یعنی کہ اگر شوہر عزم کر لے وطی کرنے کا، عورت کا پیٹ اس کی ران اور اس کی شرمگاہ اس کے پیٹ کے حکم میں ہے، یعنی کہ یہ تمام اس کے حکم میں ہے، یعنی عزم کر لے وطی کرنے کا، یا اس طرح کے کوئی لفظ استعمال کرے، تیرا پیٹ، تیری یہ چیز میری ماں کی طرح، بہن کی طرح ہے، تو اب اس صورت میں وہ کفارہ ادا کرنے والا ہوگا، تب تک اس کی بیوی جائز نہیں ہوگی۔ اور شوہر کی بہن
اس کی پھپھی اور رضائی ماں حقیقی ماں کے حکم میں ہے۔ ان عورتوں سے یعنی کہ ان عورتوں کی طرح اگر اپنی بیوی کو مشابہت دیتے تو پھر وہ زہار کرنے والا ہوگا۔ عورت کو یہ کہنا کہ تیرا سر، تیری شرمگاہ، تیرا چہرہ، تیری گردن، تیرا نصف ایسا ہے، یعنی کہ تیرا نصف ایسا ہے، میری ایسی طرح، میری ان کی طرح ہے، تو اس صورت میں وہ زہار کرنے والا ہوگا۔ جیسے کوئی انتا کہے، اگر کوئی انتی علیہ مثل امی سے اچھا سلوک یا زہار یا طلاق کی نیت کرے تو نیت کے مطابق ہوگا ورنہ نہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی وہ اس طرح کہے کہ انتا علیہ مثل امی، کہ تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، تو اب دیکھی جائے گی کہ وہ نیت کس کی کر رہا ہے، نیت اچھے سلوک کی کر رہا ہے، نیت طلاق کی کر رہا ہے کہ نیت زہار کی کر رہا ہے۔ اگر وہ نیت کر رہا ہے کہ اچھے سلوک کی، کہ جس طرح میری ماں میرے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، میری خدمت کرتی ہے، اسی طرح تو بھی کرتی ہے، تو پھر تو زہار کرنے والا نہیں ہوگا۔ اگر اپنی ماں کو زہار کی نیت سے تشبیہ دے تو پھر وہ کیا ہوگا، ایک کرامت کی نیت سے دینا، کہ عزت کی نیت سے، کہ جس طرح میری ماں میرا عزت کرتی ہے، خیال رکھتی ہے، میرا خیال رکھتی ہے، میرا کہنا مانتی ہے، تو پھر تو وہ زیار کرنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن ایک شہوت کی نیت سے وہ اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے تو اس صورت میں وہ زیار کرنے والا ہوگا اور اس پر کفارہ بھی لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور انتی علیہ حرام کا امی زہار، اور اگر انتی علیہ حرام کا امی سے زہار یا طلاق کی نیت کر لیں تب بھی نیت کے مطابق ہوگا کہ تو مجھ پر حرام ہے جس طرح میری ماں۔ اب وہ اگر طلاق کی نیت کرتا ہے تو طلاق وارد ہو جائے گی، اگر نکاح کی نیت کرتا ہے اور زہار کی نیت کرتا ہے تو نکاح زہار ہو جائے گی۔ اور انتی علیہ حرام کا ظہر امی، اس سے طلاق یا زہار کی نیت کی تو زہار ہوگا، اس سے طلاق یا زہار کی نیت کی تو زہار، یعنی کہ تو مجھ پر حرام ہے میری ماں کے زہار کی طرح، تو ظاہر کی طرح، تو اس سے اگر وہ زہار کی نیت کرتا ہے یا طلاق کی، دونوں کی جس کی نیت کرے، زہار کی نیت ہوگی، دوسرے کی نہیں ہوگی۔ اور زہار نہیں ہوتا مگر اپنی بیوی سے، یعنی کہ زہار صرف اپنی بیوی سے، یہ نہیں کہ اپنی بہن کو کہہ دے تو اس کی طرح، میری ماں کی طرح، تو تب نہیں ہوتا۔ اپنی بیوی سے جب کہے گا جو اس کی منقوہ ہے، جو اس کے لیے حلال ہے، تو تب ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ پس اگر کسی عورت سے اس کے حکم کے بغیر نکاح کیا، کسی عورت سے اس کے حکم کے بغیر، اس کی اجازت سے بغیر، پس اس کو پتہ چلا، اس نے اجازت دے دی، پھر عورت نے نکاح کی اجازت دے دی، تو زہار باطل ہے۔ تم سب مجھ پر مثل میری ماں کی پشت کے ہو، تم سب مجھ پر میری ماں کی پشت کے مثل ہو، اور ہر ایک کے لیے زہار دینا ہوگا۔ پہلے جو بات گزری کہ اگر کسی عورت کی اجازت سے بغیر اگر مرد شادی کر لے، ابھی اس نے عورت نے اجازت نہیں دی، ابھی اجازت عورت نے نہیں دی اور وہ بندہ کہہ دے کہ وہ میری ماں کی مثل ہے، تو اس صورت میں وہ زہار باطل ہو جائے گا۔ بعد میں عورت نے اجازت دے رہی ہے تو وہ زہار کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ کیونکہ ابھی تو وہ عورت اجنبی ہے، اس پر حلال ہی نہیں ہے۔ جب وہ حلال ہوگی، منقوہ بنے گی، تو تب وہ زہار کرے گا تو زہار واقع ہوگا۔ جب تک مثلا مثال کے طور پر ایک اجنبی عورت ہے، اس سے اب شادی کر لو، ابھی عورت نے اجازت نہیں دی، ٹھیک ہے۔ اب اجازت دینے سے پہلے مرد نے زہار کر لیا، اب بعد میں عورت اجازت دے رہی ہے تو زہار کرنے والا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ابھی تک تو وہ عورت زہار کی محل ہی نہیں بنی۔ جب اس نے نکاح کی اجازت دے گی تو تب وہ زہار کی محل بنے گی نا، ابھی تو اجازت دی ہی نہیں ہے۔ جب اجازت نہیں دی ہے تو محل ہی نہیں ہے، تو اسی وجہ سے زہار باطل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر وہ اس کی بیویاں 2-3 بیویاں سب کو کہتا ہے تو سب میری ماں کی مثل ہو، تو ہر ایک کا کفارہ اس کو دینا لازم ہوگا، ہر ایک کے لیے، جتنی اس کی بیویاں، ہر ایک کے لیے اس کو کفارہ دینا لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا، آگے نکالیں۔ ہدایت الحکمت کا
آگے خلاصہ کلام یہ ہے کہ نا پیچھے دیکھیں، شروع میں بات کی کہ ہر جسم مرکب ہوتا ہے دو جزوں سے. آگے برہانوں سے دلیل دی کہ بعض اجسام جو ہے وہ انفصال کو قبول کرتے ہیں. دعویٰ تھا کہ ہر جسم مرکب ہوتا ہے، دلیل دی کہ بعض تو ثابت ہو گئے، تمام ثابت نہ ہوئے. بعض اجسام ثابت ہو گئے، بعض اجسام حیولہ اور صورت سے مرکب ہے، لیکن تمام اجسام صورت اور جسم سے مرکب نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہوا. ترجمہ کہتے ہیں، اور جب ثابت ہو گیا کہ یہ جسم مرکب ہے حیولہ اور صورت جسمیہ سے، تو لازم ہوگا کہ تمام کے تمام اجسام مرکب ہے حیولہ اور صورت سے. ٹھیک ہے. سوال یہ تھا، سوال کرتا ہے کہ آپ نے پیچھے دعویٰ پیش کیا کہ ہر اجسام دو جزوں سے مرکب ہوتے ہیں. آگے جب دلیل دی تو آپ یہ کہا کہ بعض اجسام کو قبول کرتے ہیں. تو اس سے بعض اجسام کے لیے تو آپ نے حیولہ اور صورت جسمیہ کو ثابت کیا، کل اجسام کے لیے صورت جسمیہ کو ثابت نہیں کیا. وَإِذَا ثَبَتَ سے اس دعوے کی دلیل دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جب جسم مرکب ہے حیولہ اور صورت جسمیہ سے، یعنی کہ یہ ثابت ہو گیا کہ جسم مرکب ہے حیولہ اور صورت جسمیہ سے، تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ تمام کے تمام جسم حیولہ اور صورت جسمیہ سے مرکب ہے. لِأَنَّ الطَّبِعِيَّةَ الْمِقْدَارِيَّةَ إِمَّا أَن تَكُونَ بِذَاتِهَا غَنِيَّةً عَنِ الْمَحَلِّ أَوْ لَمْ تَكُنْ أَوَّلُ مُحَالٌ وَإِلَّا الْإِسْتِحْلَالَ حُلُولُهَا فِي الْمَحَلِّ. یہ آگے لِأَنَّ الطَّبِعِيَّةَ یہاں سے دلیل دے رہے ہیں. میری طرف دیکھیں آپ، جو بھی مقدار ہوگی نا، اب ہم ان سے پوچھتے ہیں جن نے سوال کیا کہ مقدار صورت جسمیہ کو لازم ہو، مقدار ذاتی، مقدار اپنی ذات کے طور پر محل کی محتاج ہوگی یا محل سے مستغنی ہوگی. محل سے مستغنی ہوگی. صورت جسمیہ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے محل کی یا تو محتاج ہوگی یا محل سے مستغنی ہوگی. صورت جسمیہ اپنی ذات کے اعتبار سے یا تو محل کی محتاج ہوگی یا محل سے مستغنی ہوگی. اگر آپ یہ کہو کہ صورت اپنی ذات کے اعتبار سے محل سے مستغنی ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے محل سے مستغنی ہے، تو پھر حلول نہیں ہو سکتا، کیونکہ حلول میں صورت کا محل میں حلول کرنے کے لیے احتیاجی ضروری ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ صورت اپنی ذات میں محل سے مستغنی ہے، محل سے بے پرواہ ہے. جب صورت اپنی ذات میں محل سے بے پرواہ ہے تو جب اس میں حلول کریں گے تو وہ اپنے محل میں اپنی ذات میں تو رہے گی نہیں، اپنی ذات سے تو بے پرواہ ہوگی، تو حلول نہیں ہو سکتا. جب حلول نہیں ہو سکتا تو یہ صورت ہی نہیں ہو سکتی کہ صورت اپنی ذات میں محل سے مستغنی ہے. لہذا اپنی ذات میں محل سے مستغنی ہوئی ہے تو درست نہیں ہے. اور اگر آپ یہ کہو کہ صورت اپنی ذات میں محل کی محتاج ہے تو ظاہری سی بات ہے یہ صحیح ہوگا. کیوں کہ جتنی بھی صورتیں ہیں، صورت جسمی جتنی بھی ہیں، ان کے لیے محل کا ہونا ضروری ہے، کہ وہ اپنی ذات میں محل کی محتاج ہے. جب وہ اپنی ذات میں محل کی محتاج ہے تو وہ محل میں حلول کی ہوتی ہیں. اور اب جس چیز میں حلول کی ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ اس کی محتاج ہے، اور وہ کیا ہے؟ حیولہ ہے. وہ محل ہے اور وہ حیولہ ہے. لہذا جب صورت جسمیہ خود اپنی ذات میں محتاج ہے تو یہ محتاج ہے، اور جو حیولہ یہ محتاج الیہ ہے، اس کی طرف محتاج ہے. جب یہ پایا جا رہا ہے تو وہ جس کی طرف محتاج ہے، محتاج الیہ بھی ضرور پایا جا رہا ہوگا. اور ہر جتنے بھی اجسام ہیں اس کے لیے صورت کا ہونا ضروری ہے. لہذا جب صورت پائی جا رہی ہے تو وہ اپنی ذات میں محتاج بھی ہے. جب اپنی ذات میں محتاج ہے تو اس میں حلول بھی ہوگا. جب حلول ہوگا تو حیولہ بھی ثابت ہو جائے گا. لہذا پتہ چلا کہ ہر تمام کے تمام اجسام میں حیولہ اور صورت جسمیہ پایا جا رہا ہے.
ترجمہ کرتے ہیں لأن کیونکہ طبعی مقدار ہے، یا یہ کہ ہوگی اپنی ذات میں مستغنی محال سے، یا تو بے پرواہ ہوگی اپنی ذات میں محال سے، یا اپنی ذات میں محال سے بے پرواہ نہیں ہوگی بلکہ محتاج ہوگی۔ پہلا تو محال ہے، کیوں محال ہے؟ کیونکہ کیوں محال ہے؟ کیونکہ صورت جسمیہ کا اپنے محال میں حلول ہونا محال ہونے کی وجہ سے، صورت جسمیہ کا اپنے محال میں حلول کے محال ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ صورت جسمیہ اپنے محال میں حلول ہونے سے محال اس لیے ہوگی جب وہ اپنی ذات سے بے پرواہ ہے، تو وہ جب جو چیز اس میں حلول کر رہی ہے تو اس سے تو بطرج اولا بے پرواہ ہوگی، لہذا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ مستلزم آئے گا اس کا افتراق، یعنی کہ اس کی محتاجی لازم آئے گی، کیونکہ غنی بے پرواہ ہونا کسی دوسری چیز سے اپنی ذات کے اعتبار میں اس میں حلول کے محال ہونے کی وجہ سے ہے، پس متعین ہوگا اس کی محتاجی اپنے ذات کے ساتھ محل کی طرف۔ تو پتہ چل گیا کہ ہر جسم مرکب ہے حیولہ اور صورت جسمیہ سے۔ دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کہ دعویٰ یہ تھا کہ جسم مرکب ہے، جب جسم اس سے ثابت ہو گیا کہ جسم حیولہ اور صورت جسمیہ سے مرکب ہے، تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جسم تمام کے تمام اجسام حیولہ اور صورت جسمیہ سے کیا ہے؟ مرکب ہے، ٹھیک ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ جو صورت ہوگی، یہاں بات صورت اپنی ذات کے اعتبار میں محل کی محتاج ہوگی یا محل سے بے پرواہ ہوگی۔ اگر آپ کہو کہ وہ محل سے بے پرواہ ہے تو محل کے لیے حلول ہونا ضروری ہے، محل میں حلول ہونا ضروری ہے۔ یہاں تو حلول ہو ہی نہیں رہا، کیونکہ جب وہ اپنی ذات میں اپنی ذات سے بے پرواہ ہے تو وہ کس چیز میں حلول کرے گی؟ اپنی ذات سے تو بے پرواہ ہے، اپنی ذات میں تو حلول کر نہیں رہی، وہ تو کسی دوسری چیز میں کس طرح حلول کرے گی؟ تو اس سے جدائی لازم آئے گی، جدائی لازم آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور اپنی ذات میں جب وہ حلول نہیں کر رہی تو وہ دوسری کسی چیز میں کس طرح حلول کریں گے؟ لہذا یہ شک تو باطل ہے۔ اب دوسری شک کہ وہ اپنی ذات صورت ذاتی طور پر محل کی محتاج ہے، ذاتی طور پر اپنی ذات میں محل کی محتاج ہے۔ جب وہ اپنی ذات میں محل کی محتاج ہے تو حلول کے لیے احتیاجی ضروری ہے، حلول کے لیے احتیاجی یعنی کہ حلول کے لیے محتاج ہونا ضروری ہے۔ جہاں بھی حلول پایا جائے گا وہاں محتاجی ضرور ہوگی، وہاں بھی کیا ہوگی؟ محتاجی ضرور ہوگی جہاں بھی حلول پایا جائے گا۔ لہذا جب وہ حلول کر رہی ہے، جب محتاجی ضروری ہے تو محتاج الیہ بھی ضروری ہوگا، جب محتاجی ضروری ہے تو محتاج الیہ بھی ضروری ہوگا، اور محتاج الیہ وہ محل ہے، وہ حیولہ ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ہر جسم یہ حیولہ اور صورت جسمیہ سے کیا ہے؟ مرکب ہے۔ ہر جسم صورت جسمیہ حیولہ اور صورت جسمیہ سے کیا ہے؟ مرکب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے یاد کر لینا، اچھی طرح سے محنت کر کے سمجھ لینا ہے، اچھی انداز سے، ٹھیک ہے۔ پڑھا سنا